ابھی جولیو شکریہ بھی ادا نہیں کر پایا تھا کہ اوشان نے اسے دھکا دیا اور جولیو ہیلی کاپٹر سے گر گیا۔ ہیلی کاپٹر اوشان کی رہنمائی میں ایک دوسری سمت میں روانہ ہو گیا۔ اسی سمت میں سرخ کار بھی دوڑ رہی تھی۔ اسکارلی غصے کی وجہ سے لال بگوکا ہو رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے جولیو؟ اس نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر زخم لگا گیا۔ تم وہاں سے کیسے نکل آئے؟ تم نے 36 جوان ضائع کر دیے۔ ایک ہیلی کاپٹر ہواباز سمیت ہاتھ سے گیا اور تم واپس آنے کے لیے زندہ بچ گئے۔ جولیو دی میوزیشین پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ خوف سے اس کی حالت ابتر تھی۔ اسے ایسا خوف ٹائیگر کی موجودگی میں بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسکارلی کی میز کے سامنے کھڑے ہوئے جولیو کے دائیں بائیں ٹوٹی اور فروٹی کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دونوں اسٹین کے خاص آدمی تھے۔ اگرچہ جولیو کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی کہ اس پر بے اعتمادی کے کالے اور منحوس بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وہ لاشعوری طور پر ماتھے سے پسینہ صاف کیے جا رہا تھا۔ بولو جولیو، تم کیسے بچ نکلے؟ اسکارلی نے ایک بار پھر ٹھنڈے پانی کا گھونٹ لینے کے بعد کہا۔ اس نے مجھے پیغام دینے کے لیے، میرا مطلب ہے کہ آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے زندہ رکھا۔ جولیو بمشکل بولا۔ میرے خدا! گھاٹی میں برستی ہوئی موت کا منظر یاد آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شاید اس نے جان بوجھ کر مجھے گولی نہیں ماری۔ وہ سیدھا اسی طرف آیا جہاں میں موجود تھا۔ تم نے اس پر حملہ نہیں کیا جولیو؟ اسکارلی اسے گور رہا تھا۔ میں حملہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا باس۔ جولیو کو بم پھٹنے سے ہونے والی تکلیف بھی یاد آ گئی۔ وہ بم ایسا تھا جیسے جہنم کی آگ ہو۔ میرا بازو زخمی ہوا اور اس زخم میں ایسی غضب کی جلن ہونے لگی کہ بس خدا کی پناہ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ پورے بدن میں پھیل جائے گی باس۔ میرا پیشاب بھی نکل گیا تھا۔ یہ اعتراف کرتے ہوئے مجھے ندامت نہیں کہ میں کسی بچے کی طرح رو رہا تھا۔ میری پوری توانائی اس بم نے سلب کر لی تھی۔ اسکارلی نے بڑی حقارت سے اسے دیکھا۔ گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ لیا۔ ذرا وہ پیغام تو سناؤ جو اس نے بھیجا ہے، اس نے کہا۔ اسکارلی نے گلاس زور سے میز پر رکھا اور ٹوٹی فروٹی اس کا اشارہ پا کر چلے گئے۔ جولیو نے سکون کی سانس لی کیونکہ ان کی موجودگی میں وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ قضا سر پر منڈلا رہی ہے، لیکن بہرحال اسٹین ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ اسٹین، تم نے سنو؟ اسکارلی اب اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا تھا اور پھر جولیو کی طرف متوجہ ہوا۔ اس چوزے کا کیا نام ہے؟ شہزاد۔ جولیو درست تلفظ پر قادر نہ تھا۔ شہزاد، یہ کیا نام ہوا؟ کیا مقامی ہے؟ اسکارلی کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ پتہ نہیں چیف، نام سے تو ایسا نہیں لگتا۔ اسٹین نے پہلی بار لقمہ دیا۔ خیر، جو بھی نام ہو اس کا، اس نے دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے مارنے کے لیے آئے گا۔ اسے تو میرا نام بھی نہیں معلوم، اور اس نے اپنی پالتو بلی پیغام دے کر بھیجی ہے۔ اسٹین، ہمیں پالتو بلی اور اس کے مالک شہزاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسٹین، تم بلی کو برف خانے میں رکھ دو۔ اس کے انجام کا فیصلہ ہم شہزاد کو پکڑنے کے بعد کریں گے۔ انہیں سبق سکھائیں گے کہ ہمارے خاندان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کس قسم کے انجام کو دعوت دیتی ہے۔ اسٹین، تبھی جولیو کو احساس ہوا کہ اسے بہت ہی قلیل مدت کے لیے معافی ملی ہے۔ نہیں، وہ گڑ گڑانے لگا۔ نہیں عظیم اسکارلی، میری بات سمجھ۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں صرف یہ سمجھ سکا ہوں کہ تم نے تقریباً پوری نفری ختم کرا دی ہے جولیو میوزیشین۔ اسکارلی کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ اب مجھے دوسرے علاقوں سے لڑکے طلب کرنے ہوں گے۔ جولیو ایک بار پھر رونے لگا۔ موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ مجھے ایک اور موقع دو۔ وہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ اسکارلی دی اولڈ ڈون نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ اسٹین حکم سمجھتا تھا۔ اس نے ہولسٹر سے #38 بریٹا نکال کر سائلنسر لگایا اور دبے قدموں بدقسمت جولیو کے عقب میں پہنچ گیا۔ جولیو اس وقت بھی اسکارلی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسکارلی خاندان کا سرپرست ہے، سب کا باپ ہے۔ تبھی گولی اس کے کان میں اتر گئی اور وہ گر پڑا۔ وہ گرا اور مر گیا۔ کوڑے کو ٹھکانے لگا دو اسٹین۔ اسکارلی نے پانی کا گلاس اٹھا کر حکم دیا۔ بہت بہتر جناب، اسٹین نے بریٹا ہولسٹر میں رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اب اس اجنبی نام والے کا مسئلہ ہے جناب۔ اس کی تلاش میں قدرے مشکل ہوگی کیونکہ ہم نے جولیو سے اس کا حلیہ بھی نہیں پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ شہزاد نامی کوئی شخص ٹیلی فون ڈائریکٹری میں بھی نہیں ملے گا۔ میں جانتا ہوں، اسکارلی نے جواب دیا، لیکن ہمارے پاس دوسرے راستے بھی ہیں۔ تم ان راستوں کا استعمال کرو۔ اور ہاں، اگلی پک اپ کے لیے سب تیاریاں مکمل ہیں نا؟ جی ہاں، مگر اسٹین ہکلا کر رہ گیا۔ کوئی مسئلہ اسٹین؟ ہواباز لیری نوواک، اسی کو اس کھیپ کے لیے فلائنگ کرنی تھی۔ وہ جانتا ہے کہ ہم یہ کام کہاں کریں گے، وہ اسے بتا دے گا۔ یہ اور بھی اچھا ہوگا اسٹین۔ اسکارلی پہلی بار مسکرایا۔ اور وہاں یقیناً اس مسٹر اسمارٹ سے ملاقات ہوگی۔ اس طرح ایک ہی مہم کے دوران 2 کام ہو جائیں گے اسٹین۔ درست، اسٹین نے ٹوٹی فروٹی کو اشارے سے بلا کر اشارے ہی سے لاش اٹھانے کا حکم دیتے ہوئے کہا۔ صرف ایک مسئلہ ہے عظیم اسکارلی، ہمارے ساتھ کھیپ لانے کے لیے صرف 3 افراد ہوں گے اور وہ 36 افراد کو ٹھکانے لگا چکا ہے۔
سان ڈائیگو والے لڑکے آج رات ہی یہاں پہنچ جائیں گے اسٹین، تم فکر مت کرو، انہیں چالاکی سے استعمال کرنا۔ چیف ڈپٹی شیرف پال ہیرس پریس بریفنگ میں سارجنٹ کیلی پیٹرسن کے بیان کے بعد سوالوں کا بہت محتاط جواب دے رہا تھا، لیکن اچانک ہی ایک رپورٹر نے وہ سوال کر ہی ڈالا جس کا اسے خدشہ تھا۔ کیا مافیا کے دو گروہوں کے درمیان مکمل جنگ شروع ہو چکی ہے پال؟ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ پال ہیرس نے ایک بار پھر محتاط رہنے کی کوشش کی۔ تب پھر باسٹو کے قریب مرنے والے 36 غنڈوں کی لاشیں کس خانے میں فٹ کرو گے؟ یہ سوال بہت خطرناک تھا۔ پال ایک بار تو گھبرا گیا، لیکن اس نے فوراً ہی سنبھالا لے لیا۔ اچھا، یہ اطلاع ہمارے لیے نہیں ہے۔ ویسے یہ واقعہ سان برنارڈو کاؤنٹی میں پیش آیا ہے، لہٰذا اس کا زیر بحث کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ میری اطلاع کے مطابق یہ مرنے والے تمام لوگ اسکارلی کے آدمی تھے، لہٰذا اس واقعے کا زیر بحث کیس سے تعلق ثابت ہو جاتا ہے۔ چارلی بھی اسی کا آدمی تھا نا؟ رپورٹر نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو یہ احساس ہوگا کہ مسٹر اسکارلی ایک باوقار بزنس مین ہے۔ یہ کہتے ہوئے پال ہیرس کو خود سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ جب تک ہمیں اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل جائے اس وقت تک میں کسی افواہ پر رد عمل ظاہر نہیں کروں گا۔ رپورٹر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اگر تمہاری دی ہوئی اطلاع درست ہے، پال ہیرس بھی زیر لب مسکرا رہا تھا، تو پھر ہم اس پر محتاط اور سنجیدہ غور کریں گے، اور جب تک غور مکمل نہیں ہو جائے گا ہم پریس کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اور اس سے قبل کہ وہ کچھ اور کہتا، ایک سپاہی نے اسے ایک پرچہ لا کر دیا۔ اس نے پرچہ پڑھا اور مٹھی میں دبا لیا۔ میں معذرت خواہ ہوں حضرات، ایک انتہائی اہم نوعیت کا کام درپیش ہے، بہت بہت شکریہ۔ کیا اس پیغام کا تعلق گینگ وار سے ہے چیف؟ ایک رپورٹر نے پیچھے سے آواز لگائی۔ دفتر میں پہنچ کر پال ہیرس نے کیلی پیٹرسن کو بلوا لیا، اور جب کیلی نے بھی وہ پیغام پڑھ لیا تو اس نے حیرت سے سیٹی بجانی شروع کر دی۔ دونوں کیسوں کا باہمی تعلق ہے، لیکن فاسفورس بم، ایسے بم تو صرف فوج استعمال کرتی ہے۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صرف ایک آدمی نے ان بموں کی مدد سے 32 غنڈوں کو کس طرح ہلاک کر ڈالا، اور وہ بھی اس طرح کہ اسے خراش تک نہیں آئی۔ اسی لمحے دونوں جوان کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ جارج ہارٹ اور شان تھامپس تھے۔ شان تھامپس کیلی کو آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔ آہا، وہ ہنس کر بولا، اگر میں یہاں صرف 10 منٹ کھڑا بھی رہوں تو شاندار خبر نکل سکتی ہے۔ اس نے جارج ہارٹ سے کہا۔ سنو، پال ہیرس غرایا، مگر کیلی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں پال، شان اپنا آدمی نہ صحیح مگر قابل اعتماد ضرور ہے، ہم اوکے نہیں کریں گے۔ یہ کوئی خبر اخبار کو نہیں دے گا، یہی اس سے ہمارا معاہدہ ہے۔ سناؤ جارج، تم بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہو جو ہم نے اخذ کیا ہے؟ تقریباً، شان نے فوراً جواب دیا۔ لیکن اگر نتیجہ درست ہے تو پھر تمہاری یہ تھیوری دڑام سے گر جائے گی کہ صرف ایک آدمی اس جھگڑے میں دوسرا فریق ہے۔ جارج ہارٹ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ وہ کیسے؟ کیلی کو 1 مین تھیوری پر 100% یقین تھا۔ ہمیں اس قتل عام کی پوری خبر سان برنارڈو سے مل چکی ہے کیلی، جارج نے جواب دیا۔ میشیلین ایڈلز میں ٹائروں کے نشانات ملے ہیں، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرخ کار اسی پراسرار شخص نے استعمال کی ہوگی، لیکن وہاں 4 افراد کی لاشوں سے تیر بھی نکلے ہیں۔ تیر؟ وہ دونوں پولیس والے اچھل پڑے۔ ہاں، شان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایک گاڑی کے ٹائر بھی تیروں سے پھاڑے گئے تھے، جبکہ گولیاں سامنے سے چلی تھیں، لہٰذا یہ کہنا اب غلط ہوگا کہ وہاں صرف ایک آدمی تھا۔ باپ رے! کیلی پیٹرسن نے اپنے خالی پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہا، پہلے فاسفورس بم اور اب تیر، لیکن وہاں تو دور دور تک ریڈ انڈین نہیں رہتے جارج۔ تیروں کا تعلق صرف ریڈ انڈین سے نہیں ہے۔ ویسے ہمارے اخبار کے ایک ماہر حرب کا کہنا ہے کہ ان تیروں کی ساخت ملی جلی ہے، ان کا اگلا حصہ ریڈ انڈین ہے تو پچھلا حصہ مشرقی باعث کا۔ اس کا کہنا ہے کہ ایسے تیر ریڈ انڈین نے 2 صدی قبل اس وقت استعمال کیے تھے جب ان پر مظالم کی انتہا ہو گئی تھی اور ان کی مدد کے لیے مشرقی باعث سے کوئی بہادر آیا تھا۔ پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن شان زیادہ دیر چپ نہیں بیٹھ سکا۔ سنو، اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں ذرا کھل کر اور سیدھی بات کروں گا۔ میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ کوئی بوڑھا ریڈ انڈین فاسفورس بم استعمال کرنے والے کے ساتھ ہو، یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ تم لوگ یقین کر لو گے کہ یہ سب کچھ محض یوں ہی ہو رہا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں، اس قتل عام کا کوئی جواز ضرور ہوگا پولیس والوں۔ شان بہت سنجیدہ تھا۔ ہاں، کوئی بات ضرور ہوگی، ذرا غور کرو، چارلی سے شروع کرو۔ حال ہی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جس میں چارلی ملوث رہا ہو؟ ہاں، کیلی پیٹرسن نے کہا۔ اس نے ایک فائل نکالی۔ کچھ دنوں قبل چارلی نے ایک کار کو 2 ٹرکوں سے روندا تھا، اس میں ایک سیاہ فام لڑکی روبی سوار تھی۔ لڑکی کا کیا ہوا؟ کچھ پتہ نہیں چلا، کیلی پیٹرسن نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ جارج ہارٹ اچھل پڑا۔ جلی ہوئی کار میں نہ تو لڑکی ملی اور نہ ہی آس پاس اس کی لاش۔ اوہو! شان نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا،
تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی اسے یا اس کی لاش کو کار سے نکال کر لے گیا تھا؟ لڑکی کا پس منظر کچھ نہیں معلوم، صرف اتنا پتا ہے کہ وہ ایک سینیٹوریم میں انتظامی معاون تھی۔ کار سے ملا ہوا ایک کارڈ یہی بتاتا ہے، اور سینیٹوریم والوں کا کہنا ہے کہ وہ حادثے والے دن ہی سے وہاں سے غائب ہے۔ کچھ بھی ہو کلی، شان اٹھ کھڑا ہوا۔ یقین کرو آخر میں یہی لڑکی فساد کی جڑ نکلے گی۔ ممکن ہے چارلی کے آدمی نے اس کی لاش بھی غائب کر دی ہو اور کوئی اس کا انتقام لے رہا ہو۔ وہ پھر چپ ہو گئے، سب اسی نکتے پر غور کر رہے تھے۔ اوشان مسلسل ٹائیگر کو برا بھلا کہہ رہا تھا، وجہ صرف یہ تھی کہ ٹائیگر نے صبح کی ورزش آج نہیں کی تھی۔ پروفیسر ہاسکن انہیں دلچسپی سے دیکھے جا رہا تھا، جبکہ ٹائیگر اوشان اور ہاسکن کی مشترکہ ایجاد تیروں کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ اسے یہ ہتھیار باقی تمام ہتھیاروں سے زیادہ پسند آیا تھا۔ اس نے اس میں اپنے طور پر بھی تبدیلی کی تھی اور اس کے لیے پروفیسر کی لیبارٹری بہت کام آئی تھی۔ نصف گھنٹے بعد بہرحال کام کی بات شروع ہو سکی۔ اس وقت تک لیری بھی وہاں آ گیا تھا۔ اس دوران ٹائیگر ایک ہرن پر ڈاٹ گن سے نئی قسم کی ڈاٹ مار کر اسے گرتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ اب نصف گھنٹے بعد وہ ہرن ہوش میں آ رہا تھا اور ٹائیگر کے چہرے پر خوشی کھیل رہی تھی۔ اس کا تجربہ کامیاب رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اگر کوئی بے گناہ راہ میں مزاحم ہوا تو اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ڈاٹ پر لگا ہوا غیر مہلک زہر دراصل اوشانی نے جڑی بوٹیوں سے کشید کیا تھا۔ ڈاٹ خود ہاسکن نے تیار کی تھی، وہ تقریباً 2 انچ لمبی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایک خوفناک حیرت سے دوچار کر دوں۔ ٹائیگر نے یہ جملہ ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ اوشان نے اس کی جانب دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی، کیونکہ اس وقت اچانک ہی ٹیلی ویژن پر ایک اوپیرا شروع ہو گیا تھا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے عظیم ہاسکن، اوشان نے مان ہی بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا ماسٹر؟ ہاسکن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس ویرانے میں تم نے ٹیلی ویژن کا انتظام کر کے واقعی مجھے خرید لیا ہے، عظیم پردادا کے عظیم پڑپوتے۔ ٹائیگر ہنس پڑا۔ لیری منہ کھولے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہاسکن کی اس مکین گاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، اگر ہے تو صرف کمپیوٹر اور روبی کی۔ روبی کا خیال آتے ہی اس کا چہرہ ست گیا، دل کی دھڑکنیں عجیب سی ہونے لگی۔ اس نے گھبرا کر لمبی لمبی سانسیں لی اور تیسری ہی کوشش میں اس کی کیفیت معمول پر آ گئی۔ خبریں سننا پسند کرو گے میرے بچے؟ اوشان نے اس کی کیفیت کا اندازہ اسی پل کر لیا۔ شاید خبروں میں تمہارے کام کی کوئی بات ہو۔ اوشان کو خبریں سننا سب سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن اس وقت ٹائیگر کی توجہ کسی دوسرے موضوع کی طرف کرنے کا اور کوئی طریقہ بھی نہ تھا۔ اور پھر لیری کو دوبارہ شدید حیرت اس وقت ہوئی جب خبروں میں واقع کام کی بات مل گئی۔ ناظرین، گاڈ فادر کا دور گزر چکا ہے، لوگوں کی اکثریت بہرحال یہی کہتی ہے، لیکن گزشتہ چند ہفتوں کے دوران لاس اینجلس میں بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کے باعث پوری قوم چوکنا ہو گئی ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے راجر فلپس۔ اسکرین پر ایک نوجوان کی تصویر ابھری، اس کے نیچے راجر فلپس ہی لکھا ہوا تھا۔ اگرچہ بگز موران اور سینٹ ویلنٹائن ڈے کے قتل عام کی باتیں تاریخ کا حصہ ہیں اور لوگوں کو یقین ہے کہ ان کا آدھا نہیں ہوگا، لیکن ٹامی گنوں، بموں اور تشدد سے ہونے والی تازہ ترین وارداتیں جنوبی کیلیفورنیا میں واپس آ چکی ہیں، اور یہ وارداتیں اس پولیس بلڈنگ کے دائرہ کار میں آنے والے 200 میل کے علاقے میں ہو رہی ہیں، جس کی سیڑھیوں پر اس وقت میں کھڑا ہوں۔ 32 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ان میں سے بعض کی موت انتہائی خوفناک ثابت ہوئی ہے۔ کہتے ہوئے اس نے نیلے انڈے جیسی کوئی چیز دکھائی۔ 25 افراد اس خوفناک بم سے ہلاک ہوئے جسے بالعموم سفید فاسفورس کہا جاتا ہے اور جو صرف فوج کے زیر استعمال ہوتا ہے، جبکہ دوسرے افراد گولیوں اور تیروں سے مارے گئے۔ اگرچہ مرنے والوں کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے، تاہم منظم جرائم پیشہ گروہ یعنی مافیا سے تاحال ان کا تعلق ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ ابھی تک اس بارے میں ڈسٹرکٹ اٹارنی اور نہ ہی شیرف ڈپارٹمنٹ نے کوئی رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ بھی علم نہیں کہ قتل عام کے ذمہ دار کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلی موت مافیا کے ایک جانے پہچانے بڑے نام چارلی دی ہارٹس کی ہوئی تھی۔ اس قتل کے بعد یہ قیاس آرائی ہونے لگی کہ یہ گروہی لڑائی ہے۔ اس صورتحال کی روشنی میں وفاق سے آنے طلب کرنے پر بڑی سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ راجر فلپس کال کر ٹی وی لاس اینجلس۔ پھر دوسرا اناؤنسر نمودار ہوا، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ لاس اینجلس میں ہونے والے دھماکے دارالحکومت میں بھی سنے گئے اور یہاں ہم آپ کو ویڈیو ٹیپ کے ذریعے جرائم و تشدد پر سینٹ کی مستقل سب کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر مارٹن کا بیان سنوا رہے ہیں۔ پھر اچانک یہ نیو یارک نیٹ ورک سے واشنگٹن ڈی سی کی نئی سینٹ بلڈنگ کی سیڑھیاں نظر آئیں جن پر ایک نفیس و متین آدمی کھڑا ہوا تھا۔ یہی سینیٹر مارٹن تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے سائے تھے اور لہجہ بہت نستعلیق تھا۔ میرے بھائیو، اس کی آواز بہت نرم تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس آواز اور لہجے کا مالک ملک کا آئندہ صدر ہوگا۔ میری کمیٹی کو لاس اینجلس کے واقعات کی سنگینی کا بخوبی احساس ہے، سینیٹر نے کیمرے کی طرف منہ کر کے کہا۔
ہمیں خدشہ ہے کہ جنوبی کیلیفورنیا کا یہ علاقہ گروہی جنگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے، لہٰذا ہم نے حالات کی سنگینی کا قطعی اندازہ لگانے کے لیے تفتیش کرنے والوں کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ٹیم یہ اندازہ بھی لگائے گی کہ وہاں وفاقی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات نظر آئی تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری کمیٹی آپ کی سڑکوں پر قیام امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ مجرموں کے نزدیک ایک دوسرے کے حقوق کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن ہم ان حقوق کے ضامن ہیں۔ یہ کمیٹی امن کی بحالی اور تشدد کے خاتمے کی کوششوں میں مقامی انتظامیہ کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کرے گی۔ اسی کے ساتھ اسکرین پر نقشہ نمودار ہوا اور پھر نیوز کاسٹر کی آواز سنائی دی۔ سینیٹر مارٹن نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس صورتحال پر ذاتی توجہ دیں گے۔ اوشان نے منہ بناتے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر اچانک ہی عجیب سے تاثرات ابھرنے لگے۔ اس نے ٹائیگر کو ایسی نظروں سے دیکھا جس میں فخر کا انداز شامل تھا اور پھر مسکرانے لگا۔ جاؤ، آج کی ورزش معاف کی، اس نے اس طرح کہا جیسے کوئی شہنشاہ سرے دربار کسی درباری کو خلعت فاخرہ عطا کر رہا ہو۔ صحرا میں تاریکی کسی سیاہ چادر ہی کی طرح اتری تھی اور اس کے فوراً بعد اس سیاہ چادر کے اوپر آسمان میں ننھے ننھے روشن تارے جلملانے لگے تھے۔ یہ منظر لاس اینجلس کے شہروں میں چراغاں کے مناظر سے کہیں زیادہ لطیف اور سکون بخش تھا، اور یہی وجہ تھی کہ لیری اور ٹائیگر کمین گاہ کے باہر کھڑے ہوئے اس منظر میں کھوئے ہوئے تھے۔ اچانک ہی لیری نوواک نے دھیمے لہجے میں پوچھا، سنو شہزاد، تم ان پر قیامت بن کر ٹوٹے ہو، کیا یہ کسی قسم کی انتقامی کارروائی ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ میں ٹائیگر کے چہرے پر افسردہ سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے خنک اور صاف ہوا میں ایک طویل سانس لی اور پھر بولا، ہاں، پہلے یہ انتقامی کارروائی ہی تھی میری۔ اس نے ایک اور طویل سانس لی اور جب خارج کی تو اس کی نظروں کے سامنے روبی کا چہرہ تھا۔ خالصاً انتقامی کارروائی، لیکن پھر میں نے اس کا مشن پورا کرنے کا عزم بھی کر لیا جس کا میں انتقام لے رہا تھا۔ کوئی لڑکی تھی؟ ہاں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ زخم مجھے بھی لگ چکا ہے دوست، لیری نے ملول لہجے میں کہا۔ اس کا نام نوکو موری ایچو تھا، ریڈ انڈین اور میری بیوی تھی۔ زچگی کے دوران ہلاک ہو گئی، مگر وہ میری بیوی نہیں تھی۔ ٹائیگر لیری کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہم دونوں کے درمیان کبھی رومانٹک جملوں کا تبادلہ بھی نہیں ہوا۔ وہ شاید چارلی ڈیہاس کے دندے سے باخبر ہو گئی تھی، لہٰذا اسے کمزاد خبیث چارلی۔ لیری کی آواز غصے کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اس نے مزید اور کچھ نہیں پوچھا۔ چلو اندر چلو لیری، ٹائیگر نے کہا، ہمیں اگلے آپریشن کی تیاریاں کرنی ہیں۔